اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ مزید فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس پر لبرل اعتراض کرتے ہیں کہ عام دنوں میں تو مسلمان 3 ٹائم کھاتا ہے اور رمضان میں 2 ٹائم کھاتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو رزق گھٹ گیا ہے، یہ تو بڑھ نہیں گیا، یہ تو گھٹ گیا، کم ہو گیا۔ میں پرسوں لاہور میں میڈیا سے بات کر رہا تھا تو میں نے یہی ایشو کا وہاں جواب دیا، میں نے کہا رزق بڑھ گیا ہے، کیونکہ تمہارے یہاں رزق کا ایک ہی معنی ہے کہ نوالا کھاؤ۔ شریعت میں رزق کے کئی معنی ہیں۔ ایک بندے کی قسمت خراب ہو اچھی ہو جائے اسے بھی رزق کہتے ہیں، ایک بندے کو رب اولاد دے دے اسے بھی رزق کہتے ہیں، ایک بندے کو رب حرام سے نکال کے حلال کی طرف آئے اسے بھی رزق کہتے ہیں، بدبخت دوستوں سے نکال کے خوشبخت ساتھیوں میں لائے اسے بھی رزق کہتے ہیں، اور جو دعائیں اس کی قبول ہوتی رہ گئی تھیں، مانگی ہوئی پینڈنگ ٹھہری ہیں، اللہ اس کے حق میں وہ قبول فرما لے اسے بھی رزق کہتے ہیں۔ تو شہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم کھاتے تھے تو اب رزق گھٹ گیا ہے، نہیں پھر بھی بڑھ گیا۔ کیوں؟ ان 2 ٹائم میں تم اتنا کھا لیتے ہو کہ عام دنوں میں 3 ٹائم میں بھی اتنا نہیں کھاتے۔ ایڈا بندہ کھا دی بیٹھا ہوں گا۔ جی ہاں، تو میرے دوستو اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، اور رزق بڑھ جانے کے ایک معنی اور بھی ہے کہ جن کے گھروں میں کل تک چولہا نہیں جل رہا تھا آج ان کے گھروں میں بھی چولہا جلنا شروع ہو گیا، یہ بھی رزق بڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ دل لوگوں کے نرم ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں، رزق بڑھ جاتے سے کہیں غلط فہمی اور نہ لینا کہ جتنا زیادہ لوگ کہتے ہیں کھا سکتے اتنا کھا لو۔ بابا جتنا زیادہ کھا سکتے کی بات نہیں ہے، پیٹ اپنا ہے، دسترخوان کسی اور کا ہے نا، پیٹ تو اپنا ہے نا، اتنا کھائیں جتنا سہ سکیں۔ ہمارے والے حضرات ہر چیز کھاتے ہیں، ہر چیز نہیں کھانی، آپ نے وہ چیز کھانی ہے جس سے آپ کے جسم میں سستی پیدا نہ ہو۔ یہ جو تراویح ہم 10 رکعت یہاں سے ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں گے، جس وقت ہمارے امام صاحب رکوع میں گئے اس وقت اللہ اکبر کر کے چلے جائیں، کیوں؟ سستی تھئی بیٹھی ہے، تھک کے بیٹھے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ آپ نے افطاری میٹھے سے کی ہے، آپ نے میٹھا اس میں ٹکا کے کھایا۔ آپ میٹھا کھانا پینا ہے تو تراویح کے بعد کھا لیں۔ جس دن میں نے میٹھا کھانا چھوڑا ہے افطاری کے اندر ٹیٹ فیٹ ہو کر چستی کے ساتھ تراویح پڑھی ہے، اور جس دن جام شیریں کی بوتل کو منہ لایا ہے اس دن بندہ سستی سے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ہم رزق کو صحیح ترتیب پہ کھائیں۔ اچھا پہلے پیو نہیں، افطاری میں پہلے کھانے کی بات ہے۔ تو ہمارے یہاں بس وہ گلاس ہی میں ہاتھ نپی بیٹھے ہوتے، مولی گولا بجاوے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کلو پہلے ہے وشربوا بعد میں ہے، تو کلو پہلے ہے، تو کھانے کی ترتیب رکھا کریں۔ آپ خالی معدے میں پانی ڈالیں گے آپ میں سستی آئے گی، آپ کا بی پی لو ہوگا۔ اور پھر صبح کی افطاری میں بھی ایک بات عرض کروں، یہ جگ ہے نا، ماشاءاللہ اتنا جگ رکھا ہوتا ہے ایک بندے نے سحری میں پینے کے لیے، صبح کی سحری میں پورا جگ آپ کیوں پیو گے؟ 2 گلاس 3 گلاس بہت ہو گیا۔ نہیں صحیح، ایک بندے کے لفظ سنا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اس نے کہا 14.5 گھنٹے دا پھا چڑھنا ہے۔ اندازہ لگا اس کہتے 14.5 گھنٹے میرے پھانسی کے بندے پہ لٹکنا ہے، تو میں ابھی سے کوئی 10 گلاس 8 گلاس پی لوں۔ میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ جملہ غلط آپ بول رہے ہیں، 14.5 گھنٹے میں ہم نے اللہ کی رحمت میں رہنا، یہ بات اب غلط کریں۔ رہی دوسری بات کہ لہٰذا اتنا ٹائم ہم نے پیاسا رہنا تو سارا اکٹھا پی لیں، تو بھائی آپ جتنا اکٹھا پی لیں گے نا، آپ انسان ہیں، وہ 1 2 3 4 گھنٹے میں نکل جائے گا کنورٹ ہو کر، ٹھیک ہے؟ یورین میں کنورٹ ہو کے نکل گیا نا، تو پیچھے سے کچھ بھی نہیں بچا، پرنالا ولا اتھائی آ کھڑے ہوتے۔ آپ کیا خود کو انسان نہیں سمجھتے، اونٹ سمجھتے ہیں؟ اونٹ میں ایک ایکسٹرا ٹینک ہوتا ہے جسے کوہان کہتے ہیں، وہ اس میں اپنا پانی سٹور کرتا رہتا ہے، وہ بعد میں اس وقت پیتا رہتا ہے جب اسے پیاس لگتی ہے۔ تو ہم اور آپ میں یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ آپ اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جگ پی لیں گے تو ہمارا ایکسٹرا ٹینک یہاں پر کوئی کوہان کی شکل میں ہوگا، وہ اونٹ میں ہے بھائی، انسان میں نہیں ہے۔ اتنا پیو جتنا 50 اگوں 2 گلاس باؤں